یہ جو وزراء ہیں نا، حکومتی وزراء، یہ صبح نکلتے ہوئے جھنڈے کو سلوٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اس ڈنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں جو جھنڈے میں جو جھنڈے کے اندر ہے۔ اچھا، ہاں، وہ ڈنڈے کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو اس ڈنڈے کے سائے تلے سب ایک ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ بھائیو، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ کس طرح حافظ حمداللہ نے عفنان اللہ خان کی درگت بنائی ہے، کس طرح موجودہ حکومت کو ایسے ننگا کیا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے۔ جو کچھ بھی معاملہ چل رہے ہیں، اس پورے معاملے کا سیاسی منظرنامے میں کوئی تبدیلی کا آپ کو امکان لگتا ہے، یا صحیح غلط جو بھی چل رہا ہے بھی ایسے ہی چلے گا؟ ٹھیک ہے کہ میں بادامی صاحب ایک بات عرض کر لوں، آپ بنیاد سے شروع کریں۔ جی، کیا اس موجودہ سسٹم کی بنیاد جی ٹیڑھی ہے یا سیدھا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو اگر میں یہ مانتا ہوں یا میں یہ تسلیم کرتا ہوں یا میرا یہ مدعا ہے جی 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 کہ یہ الیکشن بھی نہیں تھا، سلیکشن بھی نہیں تھا، یہ آکشن تھا، یہ نیلام تھا، تو جب بنیاد یہ ہے بھاؤ لگے تو اس پر بالکل یہ جب سسٹم یہ ہے، اور جب خود وفاقی وزیر جو کیبنٹ کا حصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے، وہ ہائبرڈ نظام کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈنڈا اور ہتھ کڑا یہ تینوں ایک پیج پر ہے، اور ہتھوڑا اور ہتھ کڑا یہ ڈنڈے کے سامنے سرنگون ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائیے، جب ہتھوڑا اور ہتھ کڑا دونوں ڈنڈے کے سامنے سرنگون ہو، اور تیسری بات یہ جو وزراء ہیں نا، حکومتی وزراء، یہ صبح نکلتے ہوئے جھنڈے کو سلوٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اس ڈنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں جو جھنڈے میں جو جھنڈے کے اندر ہے۔ اچھا، ہاں، وہ ڈنڈے کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو اس ڈنڈے کے سائے تلے سب ایک ہے۔ تو اس سسٹم کو میں کس طرح سیدھا سسٹم کہوں؟ تو اس سسٹم پر ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے، بلکہ میں نہیں، آپ جا کے ان دیئر ڈیفینس وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب، حالیہ تاریخ میں جب خان صاحب کی پچھلی حکومت تھی تب کچھ بنیادیں رکھ دی گئیں کہ کچھ ایسی چیزیں باقی لوگوں کو یا اداروں کو بھی تقویض کر دی گئی جو کہ ان کا اصل میں کام نہیں تھا۔ اب وہ انگریس اور بڑھ گیا، اب آہستہ آہستہ چیزیں ریورس ہونے میں ٹائم لگے گا۔ تو ہم تو خالی سچائی بیان کر رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سچائی بیان کر رہے ہیں۔ اعلان عمران خان صاحب نے اپنے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا تھا ایک تقریب میں کہ میں ملک کے اندر ہائبرڈ نظام لے کے آ گیا ہوں۔ یہ جملہ کہا تھا؟ ہاں بالکل، اگر آپ کہیں گے تقریر نکال دوں گا میں وہ، اور یہ باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم ہائبرڈ نظام ملک کے اندر لے کے آ گئے۔ میں ایک عرض کر رہا ہوں، عفنان صاحب نے مداخلت کی بیچ میں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے ہائبرڈ کا اعتراف کیا ہے، اس کو بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت آپ ہمارے ساتھ تھے، اس وقت آپ بھی ہائبرڈ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی آپ نے ہائبرڈ نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس لیے ہمیں پتہ چلا، موڈ بدل گیا، میرے عرض سنیے، اس لیے کہ آپ اور پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں نہیں تھی، لیکن آج جب آپ ہائبرڈ نظام کے چھتری تھلے سب ہیں تو آپ آج بھی آپ کو ہائبرڈ نظام پسندیدہ نظام ہے۔ تو اس لیے میں آپ کا وفاقی وزیر کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا ہائبرڈ نظام ہے، یہ نہیں کہا کہ آئیڈیل نظام۔ جب وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پسندیدہ نظام ہے۔ سردی ہو رہی ہے، اس کا نہیں کہ سردی پسند ہے، میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ہے تو ہے یار، یہ تو یہ ہے۔ تو پھر ریزسٹ کرے نا، کبھی تو تنقید کرے، یہ اب آپ نے دیکھا، کبھی تو ریزسٹ کرے، کبھی تو تنقید۔ یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ پہلے بھی ہم نے ریزسٹ کیا ہے، پہلے ہم نے جو ہے وہ عدلیہ کی بحالی کی پوری مہم چلائی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے عدلیہ کو بحال کرایا گجرانوالہ سے، جب وہ پہنچے لاہور سے نکل کے۔ تو ابھی بھی ہے ریزسٹ کرنے کا موڈ؟ دیکھیں وہ تو جب ماحول بنے گا دیکھیں گے۔ ابھی مولانا ہمارے ساتھ ہو، کہہ رہے نیا نیا تھوڑا ہمیں مزے تو لے لینے، کر لیں گے ریزسٹ، جب بڑا پڑے گا تھوڑا انجوائے کریں گے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کی بہتری۔ مولانا ساتھ اس وقت ہوں گے کہ آپ سسٹم سے نکلیں، آئیے اپوزیشن میں بیٹھے، پھر ریزسٹ کرو۔ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کا سربراہ، ان کو ڈر یہ ہے کہ جب یہ نکلیں گے تو پھر یہ آ جائیں گے، پی ڈی ایم پھر ہم ہی بیٹھے ٹھیک ہے۔ عجوبہ تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا سربراہ اپوزیشن میں ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت میں۔ پی ڈی ایم آج کی تاریخ میں تو پی ڈی ایم نام کا اتحاد ختم ہو گیا نا، میں تو جماعتوں کی بات کر رہا ہوں نا۔ اس وقت صاحب کا اتحاد ہے، اس طرح کوئی پی ڈی ایم میں خان صاحب بھی تھے، یعنی ان کو وہی ووٹ ملا ہے، وہی مینڈیٹ ہے۔ حالانکہ پچھلی دفعہ مینڈیٹ ملا تھا، اس دفعہ مینڈیٹ بھی نہیں ملا ہے، اس دفعہ تو ٹوکری ملی ہے۔ حکومت ملی ہے لیکن نہیں، ٹوکری ملی ہے، ٹوکری ملی ہے۔ ہاں، ٹوکری کے اندر بھی معلوم نہیں ہے کہ گندے انڈے ہیں یا گندے ٹماٹر ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں ملی، لیکن اسی تنخواہ پہ یہ گزارا کرتے ہیں۔ لیکن آپ نہیں، ہم نے تو اس کو بھی مسترد کیا جب ان کی حکومت تھی، آج اس حکومت کو بھی ہم نے مسترد کیا ہے۔ اور آفر اس کی حکومت نے آفر کیا ہے، مولانا صاحب کو آفر کیا حکومت میں شامل ہونے کے لیے صبح میں، لیکن ہم نے اس کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا ہے۔
یہ تو شفیع صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے آپ کا سوال، آپ بھی ماننا، آپ تو ہمیشہ کہتے تھے، آپ کے لیڈر کہتے تھے، وہ ڈیزل کے نعرے بھی لگاتے تھے نا وہ تو، اور کہتے تھے ہر حکومت کے حصہ دار ہے وہ. اب یہ تو یہ الزام، یہ تو فیکٹ ہے. اگر آپ اسے ڈسکری کرتے ہیں بتائیں کہ موجودہ حکومت نے آفر کیا مولانا صاحب کو متعدد بار، کھل کے بھی کیے کہ یار ہمارا حصہ بنے، ہماری وزارتیں لیں. بالکل آپ کی بات، بالکل بات آپ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان، لیٹ می فریز دا کوسچن، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کم از کم آج کی تاریخ میں اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بالکل آفر کی گئی تھی اور انہوں نے ٹکرائی ہے یہ آفر. اس میں تو کوئی دوسری اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں مولانا صاحب اس وقت؟ دیکھیں اصولوں کی سیاست تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید ان کی اپنی کوئی ترجیحات ہوں گی. لیکن حکومت کو انہوں نے پیشکش ضرور کی تھی جوائن کرنے کی، لیکن مولانا صاحب نے انکار کیا تھا. مولانا صاحب اگر چاہتے تو اس وقت وہ حکومت کا حصہ ہوتے، لیکن مولانا صاحب کا اس سے قد بڑھا ہے اس ڈیسیشن سے، کیونکہ یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ تو ان کی بھی حکومت نہیں ہے نا. ان کو یہ 17 سیٹوں پہ خود ان کی نہیں، ان کی ہے، ان کی ہے. آپ کی جب آپ کی تھی تب بھی ان کی تھی. یار ہماری ان سے بہتر تھی، ہماری ان سے بہتر تھی. ہم بہتر لگتی ہے انسان ہم 17 سیٹوں پہ تو نہیں آئے تھے نا. ٹھیک ہے، ہم آپ کی تو 17 بھی تو نہیں آئے تھے. آپ تو 5 ہمارے پاس تو 120 سیٹیں تھیں. آپ کے پاس دیکھیں افراد صاحب، مجھے آپ بات کریں گے، مجھے بیچ میں روکا نہیں آپ بات کریں گے پھر آپ بھی بات نہیں کر پائیں. آپ کہہ رہے تھے کہ فیکٹ بات میں بتا رہا ہوں، فیکٹ یہ ہے کہ آپ ہار گئے تھے 18 کا الیکشن، آپ کو جتوایا گیا. ہم نے 120 سیٹیں لی تھی. 120 کہاں سے الیکشن اگر 120 آپ نے سیٹیں لی، شکست ایسی ہوتی ہے مدانی صاحب، شکست ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کا لیڈر لاہور سے بھی ہار جائے، مانسہرہ سے بھی ہار جائے، اور پھر اس کا آر او رات کے 3 بجے چینج کر دیا جاتا ہے. اور شکست یہ ہوتی ہے کہ 2002 میں ہمارے پاس آئے ان کا لیڈر اور بھیک مانگے اپنی سیٹ کی. یہ بھی شکست ہوتی ہے. ہم نے ان کو میاں والی سے جتوایا، ان کے لیڈر کو. چلو آپ نے کیسے ہم نے ان کو سیٹ دی اور اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا ادھر، ورنہ انہوں نے ایم این اے نہیں بننا تھا. چلے ایک سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں بادامی صاحب، ایک سیکنڈ افنان صاحب کی بات، افنان صاحب کی بات، چلے افنان صاحب کی بات ایک سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ 2002 پہ آپ نے ہمیں سیٹ دی، لیکن 2024 میں آپ کی ضمانتیں ہم نے ضبط کی. کوئی ضبط نہیں کی. آپ کی مریم نواز کی ضمانت ضبط، آپ کی نواز شریف کی ضمانت ضبط، آپ کی شہباز شریف کی ضمانت ضبط، آپ کی خواجہ آصف کی ضمانت ضبط، آپ کی عطا تارہ کی ضمانت ضبط. رانا ثناء اللہ ہار گیا. ان کی جو ابھی بھی چیلنج کرتے ہیں یہ پاکستان کی کسی کونے میں الیکشن کروائے، فارم 45 کی الیکشن ہوئے جی بی میں ہار گئے. اچھا چلے جی بی کی بات کر لیتے ہیں. پہلی جی بی کی بات، میں جی بی کی بات نہیں کرنا چاہ رہا. الیکشن ہوئے 12 ہار گئے. اچھا چلے وہ تو جی بی میں نہیں وسیم صاحب، میں جی بی کی بات کرنا، میں بھی آگے چلنا چاہ رہا تھا، میں جی بی کی بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. سینیٹر صاحب نے چھیڑ دی. جی بی میں 3 الیکشن ہوئے ہیں، تینوں دفعہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے. جس کا وزیر پہلی دفعہ وفاقی حکومت پٹ گئی. فری الیکشن ہوا نا، اس کا مطلب چلو فری چلے ہمارے اپنے یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے انڈیا پاکستان کی جنگ کی وجہ سے ہم بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، ان کا بیانیہ نہیں بکا. سالسی کا رول پلے کر دیا، ہم بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، بیانیہ نہیں بکا. 4 سال سے یہ حکومت میں ہیں، 2 سال پی ڈی ایم کے، 2 سال یہ. ایک سیکٹر میں انہوں نے ترقی نہیں کی. نواز شریف جب جی بی گئے ہیں، ان کی سپیچ اب اٹھانے، وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی. 4 سال میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم 4 سال سے پاکستان میں گورنمنٹ میں ہے اور ہم نے کیا کیا. وہ بیچارہ 2016 میں پھنسا ہوا ہے. 13 سال میں کیا کیا آپ نے؟ بھائی ہر پاکستانی کو پتا ہے، پاکستانی کو پتا ہے کہ آپ چوری کے الزام میں نکالے گئے تھے. وہ تو چوری کے الزام میں 190 ملین پاؤنڈ بیچارے کو نہیں. اچھا میاں صاحب چوری کے الزام میں نکالے گئے، میاں صاحب کا پھڈا پڑ گیا تھا اس لیے نکالے گئے تھے. صادق اور امین نہیں رہتے نا، صادق اور امین نہیں رہتے. زمینیں لے لی آپ کی بیگم صاحبہ نے ادھر اپنا صحابہ میں. القادر ٹرسٹ میں پروف ہوا ہے، ثابت کریں. رشوت لے کے کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کے جو پیسے تھے، باتیں کر رہے ہیں بادامی صاحب، القادر ٹرسٹ کے جو پیسے تھے وہ پیسے شہباز شریف کی حکومت کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں اور سزا عمران خان کو ملی ہے. اچا ابھی آپ ایک پوائنٹ کر لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں بھی گلگت سے آگے الیکشن کر کے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ چونکہ آپ ہمیں بھی زمین دلوا دیں یار. 190 ملین کا کسی کو فائدہ دیتے ہیں، ہمیں بھی زمین دلوا دیں. آپ کو میں پھر فلیٹ دلوا دی ہے، زمین دلوا دیں، فلیٹ دلوا دی اور کیا کہہ رہے ہیں کرپشن ہی کوئی نہیں ہے، یہ عبادت کر رہے تھے کہتے. ہاں تو دوستو آپ نے حافظ حمداللہ، شفیع جان اور افنان اللہ خان کی بات سنی. آپ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہائیبرڈ نظام بنایا ہے، لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے،
یہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں ہے، آپ لوگوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ تو پھر یہ لوگ نہیں مان رہے، پھر یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لوگوں نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو فارم 45 ہے۔ فارم 45 کو عوام کے سامنے رکھیے، پھر پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ لوگوں کو حکومت نے سلیکٹ کیا ہے یا نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی۔ اب 2018 بہت پہلے گزر چکی ہے، اب اس کے بعد PDM آیا، اب موجودہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ تو 18 میں دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہ بات گزر گئی ہے۔ اب موجودہ حکومت جو ہے وہ دھاندلی سے آئے ہیں، اس پر بات کرنی چاہیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات کی، وہ اس دفعہ اس نے حکومت میں شامل ہونے کی آفر اس کو ہوئی ہے، لیکن اس نے انکار کیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، مولانا نے پہلی بار یہ ہمت کر کے دکھایا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، اور اب تک جو وہ حکومت میں شامل نہیں ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ آگے بھی ہم مولانا صاحب سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سچ کے ساتھ رہیں گے، سچ کا ساتھی رہیں گے۔ PDM کا جو غلطی اس نے کیا ہے اس پر اس نے معذرت بھی کی ہے اور وضاحت بھی کی ہے کہ کس طرح ہمیں اوپر سے آرڈر ملی کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا ہے، یعنی باجوہ کی طرف سے۔ باجوہ کو کہاں سے آرڈر ملی؟ وہ تو سائفر کیس اور یہ کیسا پیسہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ 8 فروری کو عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، فارم 45۔ اگر حکومت مقبول ہے تو کسی بھی حلقے میں شفاف الیکشن کروا کر دیکھ لے، یہ بات اس ویڈیو میں ہوئی ہے۔ تو یہ ہمت میرے خیال سے موجودہ حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ غلطی وہ کبھی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ ہمیں ووٹ کس نے دیا ہے۔ نواز شریف 2 حلقوں سے کھڑا تھا، دونوں حلقوں سے ہار گیا، لیکن لاہور سے اس کو صبح جب ہم اٹھے تو پھر وہ جیت چکے تھے۔ تو اس طرح کے یہ جو سارے معاملے ہیں، سارے سائڈ تھی، وہ سب اسی طرح اس نے ریکور کیا ہے۔ اب عوام کو پتہ ہے کہ طاقت ووٹ میں نہیں ہے، عوامی مینڈیٹ میں اب طاقت نہیں ہے۔ یہ جو 75-80 سال ہوئے ہیں پاکستان کا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے، کون لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے، کون چاہتے ہیں کہ یہ اقتدار میں رہے اور یہ نہ رہے۔ یہ فیصلے جو کرتے ہیں ان کے بارے میں عوام کو اب پتہ ہے، اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھیے، رات کو کس طرح رزلٹ آ رہے تھے اور صبح کیا ہوا۔ پھر اس طرح پورے پاکستان میں جو الیکشن ہے یہ بس نام کے الیکشن ہے۔ اس سے تو ایران اچھا ہے، ایران میں ایران کا جو قانون ہے ہم اسے رجیم کہتے ہیں، اسے ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، لیکن وہاں جو الیکشن ہے وہ تو کم از کم شفاف ہوتے ہیں۔ حکومت کے پاس جو اختیار سپریم لیڈر نے دیا ہے ان کے اندر سپریم لیڈر اب کوئی کام نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے پہلے صدور دیکھے ہیں ان کے کہ وہ کس طرح سپریم لیڈر کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے۔ تو ہمارے نظام سے اب جو ایران ہے اس کا نظام بہتر لگتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، ہمیں سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ ہمارے ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔